اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، جشن عید زہرا تاج پوشی ہے امام زمان علیہ السلام، آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو قائم ٹی وی اور تمام قائم ٹی وی کی تمام احباب کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں جشن میں عید زہرا کے، جو کہ من جانب انجمن رضائے اہل بیت ہر سال یہ جشن کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ آج کے دن خاص انتظامات ہیں اس جشن کے، اور اس وقت کراچی سے تمام انجمنوں کے نوحہ خان آج کے اس جشن میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ اس وقت قاری حدیث قصہ جاسر عباس اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کر رہے ہیں۔ دریا کی جان نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ، غازی نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا۔ غازی نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا۔ چل ہیرا کہ گنواتے ہو رسول سے کیا رشتہ داریاں، ہو رسول سے کیا رشتہ داریاں، جب کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کیا، جب کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں جشن میں، جو کہ انجمن فدائے اہل بیت کی جانب سے ہر سال 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ کراچی کی تمام انجمنوں کے نوحہ خان آج اس جشن میں منقبت خوانی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس امام بارگاہ قمر بنی ہاشم مولا عباس علمدار علیہ السلام کے بانی شکیل موجود ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی جشن کی بہت بہت آپ کو مبارکباد، اور خاص آپ طور پہ آپ کے اس خوبصورت عزا خانے کی، جس میں آپ نے 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ ہر سال آپ ماشاءاللہ سے اس میں چینجز کرتے ہیں اور اس کو مزید خوبصورت کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت کے کسی ٹکڑے میں ہم آ چکے ہیں۔ بہت منفرد، بہت خوبصورت انداز ہے اس امام بارگاہ کا، بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خدمت کے لیے۔ بہت شکریہ خاور، یہ آپ کی اپریسیشن ہے جو ہماری ہمتیں بڑھاتی ہے، اور ہر سال کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ کو یہ سب چیزیں بہت پسند آتی ہیں اور اس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ تمام عزادار جو کل تک محو عزا تھے، آج خوشیوں سے مالا مال ہیں، اور آج عید ثانی جو ہے وہ غدیر کا دن بھی ہے، اور بہت منفرد دن ہے، آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ اسی سلسلے میں پروگرام عاشور خانہ قمر بنی ہاشم پر چل رہا ہے منقبت کا۔ جی، تو آپ یہ کتنے برس سے آپ کے یہ انجمن فدائے اہل بیت آپ کے اس عزا خانے میں کر رہی ہے جشن کا؟ انجمن فدائے اہل بیت کا آئی تھنک یہ کوئی میرے خیال میں 6واں سال ہے، جو 6 سال سے وہ یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک۔ اور عزا خانے کی تو مصروفیات مجھے پتہ ہیں، اور بہت زیادہ مصروف 2.25 مہینے عزا خانہ رہا، ہر اس میں خاص عزاداری تھی، اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بہت فیسلٹی ہے کہ اتنا خوبصورت عزا خانہ آپ نے سجایا ہوا ہے، اور اس کو سارا سال مومنین کے لیے آپ کھولے رکھتے ہیں۔ ہر پل آپ کے یہاں جشن کا، مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بہت آپ کا یہ بس یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم سے مولانا یہ ڈیوٹی لی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور آپ جیسے بھائیوں کی محبت ہے کہ ہر لمحے آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ اپریسیشن جو ہے وہ آگے ہمت بڑھاتی ہے اگلا کام کرنے کی۔ تو یہ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی ہے آپ کا، بہت شکریہ، اور مولا اسی طرح آپ کو ہمت دیں، طاقت دیں، اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں، اس بارگاہ کی امان میں آپ رہیں۔
رہیں اور آپ کا یہ بارگاہ اسی طرح ہرا بھرا اور خوبصورت ہمیں نظر آئے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین اس وقت شکیل ہمارے ساتھ موجود تھے, بانیان امام بارگاہ, جو کہ اس وقت جس امام بارگاہ میں موجود ہیں. تمام تیاریاں, تمام یہ سجاوٹ انہی کی جانب سے ہوتی ہیں. ہر سال مختلف انداز کو سجاتے ہیں, اس بار بھی انہوں نے سجایا. آگے چلتے ہیں, منقبت خانوں سے بھی بات کریں گے, اور کافی سارے لوگ آج کے اس جشن میں آتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جاسر موجود ہے. ابھی منقبت آپ سن رہے تھے, بے انتہا خوبصورت انداز, بے انتہا خوبصورت منقبت, اور قاری حدیث قصہ کہا جاتا ہے ان کو, کیونکہ ماشاءاللہ سے 2.25 مہینے پورا سال حدیث قصہ کے فرائض انجام دیتے ہیں. ہر امام بارگاہ سے آواز ماشاءاللہ سے جاسر کی آ رہی ہوتی ہے. بی بی نے خاص انہیں یہ تحفہ دیا ہوا ہے, اور ہر مجلس کا آغاز انہی کی آواز سے ہوتا ہے. بہت بہت جاسر آپ کو مبارک. السلام علیکم. مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک, پورے قائم ٹی وی کو مبارک, دیکھنے والے تمام ناظرین کو مبارک. بالکل. تمام دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں. آج کے دن بے شمار آج کی عید بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے. عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے, عید شجاع بھی اس کو کہا جاتا ہے. مومنین کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے یہ, کیونکہ ایام عزا کے گزرنے کے بعد یہ پہلی عید ہوتی ہے جو مومنین کے حصے میں آتی ہے. بے شک. جیسے روزے رکھنے کے بعد آپ کو عید نصیب ہوتی ہے, تو ایسے ہی ہمیں بھی ایام عزا کے بعد یہ عید نصیب ہوتی ہے, خاص عید ہوتی ہے. وقت کے امام کا یہ آج تاج پوشی کا دن ہے, اور ان کی امامت کا پہلا دن ہے, تو یہ بہت بڑی عید ہے ہمارے زمانے کے امام کے حساب سے. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں آپ تمام مومنین کو بھی کروں گا. اس طرح سے ماشاءاللہ سے کافی امام بارگاہ میں محافل کا انتظام کیا گیا ہے. آج آپ نے کتنی جگہوں پر حدیث قصہ آج کے ابھی یہ تیسری جگہ تھی, اب میں جا رہا ہوں بارگاہ چاردہ معصومین میں. میں بھی وہاں موجود ہوں, انشاءاللہ آتا ہوں. بس انشاءاللہ سلسلہ یہ اس جاری کے بعد رہے گا. تو یہ خوشیوں کے دن ہیں. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے, اور ہم آپ کی خوبصورت آواز سنتے رہیں, اور آپ ہمیں ہر محافل میں ملتے رہے, ہر مجلس میں ملتے رہے. انشاءاللہ اسی طرح ذکر مولا میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے. سر بہت بہت مبارک آج کے دن کی خوشی, آپ کی بھی دعائیں. جزاک اللہ. ناظرین کرام, یہ آج خاص دن ہے. یہ خاص آج تاج پوشی امام زمان علیہ السلام امامت کا آج پہلا دن 9 ربیع الاول, اور ہم آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید مبارک, اور بالخصوص چاردہ معصومین امام زمانہ کو تہنیت پیش کرتے ہیں آج کے اس خاص دن کی. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقفی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی شاہ, اور میں سب سے پہلے ان کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کروں گا. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹ زیارت کر کے آئیں کربلا مولا کی, وہ اس کی مبارکباد پیش کروں گا. اور آج خاص دن ہے, عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اور فدائے اہل بیت کی جانب سے یہ آج محفل رکھی گئی ہے. تو ہمارے ساتھ علی شاہ موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے آج کے دن کا یہ خوشی کا دن ہے, تو آج یہاں پر جشن میں موجود ہے. جی علی, بہت بہت مبارک آپ کو ایک تو آج کے دن کی, اور زیارت جو آپ کربلا کی کر کے آئے ہیں اس کی, اور آج کے دن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تحفہ علی علیہ السلام مدد تمام علی والوں کو اور شیعان علی کو خصوصاً عید شجاع کی بہت بہت مبارک ہے, کیونکہ یہ وہ عید ہے جس میں امیر مختار حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ ہے, ان کا ایک شیعہ قوم پہ ایک احسان ہے بے شک, جو ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے. بے شک, بے شک. اور جب وہ پیغام جب امام سید سجاد سے بی بی تک پہنچوایا, تو بی بی نے یہ کہا کہ آج کے دن ہم اپنا سوگ کو ترک کرتے ہیں. امام سید سجاد نے یہ پیغام بھجوایا تھا, کیونکہ امام وہ وقت کے امام تھے, اور امام نے حکم دیا تھا کہ آج کے دن ہم اپنا سوگ ایسا ہے کہ تبدیل کر دیں گے, لیکن ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ ذکر امام حسین, آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑی ہے کہ صرف 9 ربیع الاول کے بعد ختم ہو جائے, اگلے سال اٹھائیں, ایسا نہیں ہے. اور جشن رہی بات جشن ہمیں ایسے منانا چاہیے جیسے حکم ہے, نہ کہ جس میں میوزک ہو, ناچ گانا ہو, اس کو ترک کیا جائے. ہمارے سیرت آل محمد پہ ہم لوگوں کو چلنا ہے, اور جو ہمیں درس وہاں سے ملا ہے, یہ محفل دیکھیں کتنی پرخلوص محفل ہو رہی ہے کہ بالکل
ایسی محفل چل رہی ہے کہ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ منقبت ہو رہی ہے اور لوگ خلوص سے سن رہے ہیں. خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, عید کا ایک ماحول ہے, عید کا ماحول ہے, عید کا ماحول ہے بے شک. اور تمام شیعان علی کو انجمن فدائے اہل بیت کی طرف سے اور خاور بھائی القائم ٹی وی سب کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت زیغم عباس موجود ہیں اور فدائے اہل بیت کی جانب سے آج یہ بہترین جشن کا انعقاد کرتے ہیں. ہر سال سے کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. آئیے جانتے ہیں ان سے اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی خاص اس جشن کی جو انہوں نے اتنی خوبصورت عزا خانے میں اور خوبصورت انداز میں بنوا رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک زیغم, آپ نے بے انتہا خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت عزا خانے میں آپ نے جشن آج بنا رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اسی طرح اضافہ رکھے اور ہم بھی اسی طرح خوشی منائیں. کیا کہیں گے آج کے دن کے لیے؟ خاور بھائی, تو آپ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو, دیکھنے والوں کو اور مولا کے چاہنے والوں کو, آپ کو اور سب کو, میری ماؤں بہنوں کو, بھائیوں کو, برادران کو, بزرگوں کو, بچوں کو, سب کو عید زہرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً دیکھیے یہ وہ روز ہے جب معصوم کے لب پر مسکراہٹ سجی ہوئی ہے. تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں. تو آج ہم خوش ہیں کیونکہ امام سجاد کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. اور یہ جشن بہت برسوں سے, تقریباً 40 برس سے زائد ہو چکے ہیں اس جشن کو. عید زہرہ کے جشن اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ عید زہرہ کے جشن کو برپا کرنے میں سب سے پہل اگر گو کہ فدائے اہل بیت کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے, ہمارے بزرگوں نے, کہ یہ اس جشن کی بنیاد ڈالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ آپ اگر ایک درخت لگائیں اور اس کی چھاؤں جب تک رہے گی تب تک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو ذکر معصوم کی شمع روشن کرنے کا, ذکر معصوم کا یہ چھوٹا سا پودا جو 40 برس پہلے جب بویا گیا تھا, آج وہ تناور درخت بن کے پوری دنیا میں آج عید زہرہ منائی جاتی ہے سلام اللہ علیہ. تو یقیناً اس کا ایک ثواب, اس کے حصے کا ہمارے انجمن فدائے اہل بیت کے بزرگوں تک بھی پہنچ رہا ہے. تو جو شریک رہا اس جشن میں سب کو یہ ثواب پہنچ رہا ہے کہ معصوم کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں, سب جشن منا رہے ہیں. عید زہرہ ہے, سب کو جو ہے وہ عید زہرہ کی مبارکباد, بہت بہت مبارک ہو ایک تو جشن کی. اور جناب زہرہ تمام مومنین کو جنہوں نے عزا کا سلسلہ پورے 2.25 مہینے جاری و ساری رکھا, سب کی عزاداری کو قبول و مقبول فرمائے. اچھا, آپ کا جیسے آپ نے بتایا کہ آج کا جشن 40 برس ہو گئے, اسی طرح آپ کی جو خاص مجالس ہے, کل کی 8 ربیع الاول کا جلوس بھی آپ کا 40 برس پرانی مجلس ہے, وہ بھی ایک, اور بہت ساری جو آپ کو خصوصیات آپ کی انجمن کو ہیں, جس میں 19 صفر کا جلوس ہے, 8 ربیع الاول کا جلوس ہے, اور پھر ایام عشرہ, ایام عزا کا پہلے محرم سے 10 محرم تک کا عشرہ, یہ آپ کو انفرادیت حاصل آپ لوگ. جی, اور ایک اور اس میں آپ کو اضافہ کروں کہ جو شام غریبہ کی جو شبیداری پہلے کہیں نہیں ہوتی تھی, وہ شام غریبہ کی شبیداری بھی برپا کرنے میں ایک تو وزیر جعفری صاحب مرحوم, مولا ان کے درجات کو بلند فرمائیں, اور انجمن فدائے اہل بیت کا بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ جب پہلے سب شام غریبہ کی مجالس اور جلوس کے بعد ٹی وی کی شام غریبہ دیکھ کے سو جایا کرتے تھے, لیکن فدائے اہل بیت کی جانب سے شبیداری کی جاتی ہے وزیر جعفری صاحب کی طرف سے. پھر اس کے بعد پچھلے 10 برس قبل جو ہے جلوس برآمد ہونا شروع ہوا, اور وہ جلوس جو ہے ماشاءاللہ اتنا وسیع ہو چکا ہے, اس میں اتنے زیادہ کثیر تعداد میں مومنین ہوتے ہیں کہ یقیناً پوری رات پوری انچولی میں گشت کرتا ہے. بہت کثیر تعداد میں مومنین ہوتے ہیں, عزاداری ہوتی رہتی ہے. تو جو جاگنے کی رات ہے اس میں بھی جو ہے فدائے اہل بیت اور وزیر جعفری صاحب اور دیگر کا بہت کردار ہے. انچولی کے اس رہنے والے بزرگوں کا بڑا ہاتھ ہے. یقیناً دیکھیں ان بزرگوں کے دم سے ہی برکتیں ہیں, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں سکھایا, ہم نے ان سے سیکھا. بالکل, اور تمام جتنے اب انہیں تحفے جو گزر چکے ہیں تمام کو بہترین تحفے کے انداز میں انہیں یہ چیزیں مل رہی ہوں گی جو اب آپ کر رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں. تو پروردگار عالم آپ کی اس انجمن کو نظر بس سے محفوظ رکھے, آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بڑا خدمت ہے, اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے آپ نے آج کا بہت خوبصورت انداز ہے. بہت بہت آپ کو میری طرف سے مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. ناظرین کرام, زیغم عباس اپنے منفرد انداز میں منقبت, نوحہ خوانی اور سلام گزاری کرتے ہیں. فدائے اہل بیت کے نوحہ خوان ہیں, اور آج ان کی ہی جانب سے آج کی یہ جو محفل ہے سجائی گئی ہے بے انتہا خوبصورت انداز میں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں خاور حسن نقوی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.
فدائے اہل بیت کی جانب سے ایک بے انتہا خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. 40 برسوں سے اس جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے فدائے اہل بیت کی جانب سے. نہیں بھیجتا غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا, ایسا بیٹا ہے کس کا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. ناظرین اکرام, اس وقت ہمارے زین موجود ہیں. فدائے اہل بیت میں نوحہ خوانی پیش کرتے ہیں, اور جب زیغم زیارت پر 40 کی یا ایام اعظام میں یا ان کے پیچھے جب وہ یہاں پر نہیں ہوتے تو نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیتے ہیں. زین ہمارے ساتھ موجود ہے. زین, آپ کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد. عید کی, عید زہرہ, تاج پوش امام زمان علیہ السلام آج خاص دن ہے, اور آپ کی انجمن کی جانب سے یہ بے انتہا خوبصورت جشن کا اہتمام ہے. کیا کہیں گے آج کے دن کے ہمارے ناظرین کے لیے؟ سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو, تمام اہل بلا کو, عزاداروں کو, موالیان حیدر کرار کو, سب کو عید زہرہ اور جشن تاج پوش امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک. اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو من بھائی. اور آپ کو سلامت رکھے. جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں, بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. ویسے تو ایک تو مرثیہ خوانی اپنی جگہ ہوتی ہے, وہ ایک الگ ہی مثال ان کی ہے. اور ماشاءاللہ جو قائم ٹی وی کے لیے آپ ماشاءاللہ جو ریکارڈنگ ہمارا تھوڑا سا مولانا نے ڈیوٹی الگ اور کر دی, بہت بہت اچھا ہے یہ. اور اس حوالے سے ہاں جو بات آپ نے کہی اس حوالے کو آگے بڑھاتا چلوں کہ ہاں ماشاءاللہ یہ سعادت سال نصیب ہوئی. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دفعہ کہیں زیغم کہیں گیا ہوا ہے یا لاہور چلا گیا, کہیں چلا گیا, زیارت پہ چلا گیا, تو ایک دفعہ ہو جایا کرتا ہے. لیکن اس بار جو ہے وہ کافی لمبا ماشاءاللہ مجھے موقع ملا. ہاں 3 ہفتے کا ماشاءاللہ مولا نے یہ سعادت دی. اور اس کی جگہ پڑھنا ایک نوحہ خوانی ایک واقعی ایک بہت ہی مشکل بھی کام ہے, اور ایک ذمہ داری کا کام ہے. اور ایک ایسی ذمہ داری جب میرے نازک سے بیوی نے آپ کو چنا اس کے لیے. بالکل. تو کتنے برسوں سے فدائے اہل بیت میں فدائے اہل بیت کا حصہ تو بیسیکلی نہیں تھا. ایک ایسا کارکن ہوں جو کہ انیکٹیو رہتا ہے. بس مجھے ایک مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت, کیونکہ زیغم سے میری بہت بچپن کی دوستی ہے, تو زیغم یہ میری خوش نصیبی کہ زیغم کسی پہ کو نامینیٹ کیا, مجھے نامینیٹ کے ذہن کر دے گا. تو جب یہ کچھ ایبلٹی آپ نے دیکھی اور آپ نے نوحوں کو اس طریقے سے نبھایا تو ہی انہوں نے یہ آپ کو دیکھا. اس بات سے تو آپ بھی اسی طرح آگے بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں. بالکل. یہ خوبصورت آواز, اور پھر خاص طور پہ بیوی کی چناؤ ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کے لیے بیوی چنتی ہیں, تو یہ آپ کو خاص آپ کو مولا نے تحفہ دیا, اور آپ کی آواز خوبصورت, اور جس طرح زیغم پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. آخر میں ہمارے ناظرین کو میسج دینا چاہیے, کیونکہ عزاداری کے حوالے سے یا کوئی عزاداری, بس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری ضرور ہے, لیکن مولا کا ذکر تو پورے سال ہے. تو ہم کو بس اسی کام میں لگے رہنا چاہیے ہمیشہ. بس مولا کے کام میں آگے بڑھتے رہیں, عزاداری برپا کریں, منقبت محفل کرائیں. اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ دینی ہے تعلیم کے. آپ بچوں کو علم حاصل کروائیں, ان کی زبان جو ان کی مادری زبان ہے اس میں ان کو عبور حاصل کروائیں, تاکہ وہ اپنی ہی زبان میں جب اپنے مولا کا ذکر کریں گے تو اس میں جو تاثیر آئے گی پھر وہ جاتی ہے. مولا کے ذکر میں جتنا جاتے رہیں. اور میں سب کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں ہمیشہ سے, ایک دعا جو ہمیشہ ہر کسی کے لیے بہت ہی سب دعاؤں کا نچوڑ ہے, وہ مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین. سبحان اللہ. جی ہاں, بہت شکریہ. زین ہمیں اپنے تمام بتا رہے تھے, اور نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیتے ہیں جب زیغم کراچی میں نہیں ہوتے. تو بہت خوبصورت آواز, بہت آپ کا شکریہ زین, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, اور آپ کے اس جشن میں ہم موجود ہیں. بے انتہا خوبصورت جشن ہے, بہت خوبصورت عزاخانہ ہے, اور مسلسل منقبت خوانی چل رہی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خواجہ رضا نقوی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. یا علی کہہ کے لیا حضرت عباس کا نام, موج دریا نے عقیدت سے اسے چوم لیا, موج دریا نے عقیدت سے اسے چوم لیا, جب عریضے پہ لکھا حضرت عباس کا نام. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جب عریضے پہ لکھا حضرت عباس کا نام. مولا عباس پر بلند ترین صلوات بھیجیں. لب پہ میرے
जनाब अनवर साहब सना मनकबत ख़्वानी पेश कर रहे हैं। और दिल में बिलाए ज़हरा है, लब पे मेरे सनाए ज़हरा है, और दिल में बिलाए ज़हरा है, लब्बैक या लब्बैक या ज़हरा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ अनवर रिज़वी साहब बेइंतहा खूबसूरत, अभी आप उनकी मनक़बत सुन रहे थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में लिखी हुई अपनी उन्होंने मनक़बत पढ़ी। इनको मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की ईद ज़हरा और ताजपोशी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का। अनवर भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको अस्सलाम। बहुत बहुत ईद ज़हरा मुबारक। और बेइंतहा खूबसूरत अंदाज़ में आपने आज मनक़बत पेश की और आप बहुत अच्छे से पढ़ा। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर हो, बीबी अता करती तो हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। बेइंतहा खूबसूरत आप लिखते हैं, हमेशा अपने लिखे हुए नोहे बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप पढ़ते हैं मनक़बतें। तो ये कितने बरस से लिख रहे हैं नोहा ख़ानी और ये सब कुछ कितने बरस से कर रहे हैं? ये माशाल्लाह तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा। और मेरे उस्ताद मोहतरम अनीस पहरेसरी साहब थे, उनके फिर इंतकाल के बाद फिर मेरे उस्ताद अहमद नवेद जो मीर अनीस के 8वें परपोते हैं, माशाल्लाह। जो कुछ मसला होता है मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो मेरी मदद करते हैं। नोहे वगैरह और आप ये सब मनक़बतें आप खुद अपने पढ़ी हुई लिखते हैं? खुद ही? हाँ, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, तर्ज भी मैं खुद बनाता हूँ और आजकल मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ बच्चों को, और फिर नोहा खान मुझसे लेके भी जाते हैं, पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ड्यूटी है नाज़रीन, बीवी की तरफ से अताएँ हैं कि इस तरह लिखना नोहों को, मनक़बतों को, फिर पढ़ना भी और तर्ज भी बनाना, ये बहुत अलग बात है। बहुत ये सब बीबी की अता है, पंजतन पाक की अता है, वरना हमारी क्या मजाल कि हम कलम उठा के कुछ कर सकें। वो लफ्ज़ अता करते हैं तो हम लिखते हैं। सुभान। और इस साल तो बीबी ने वाकई सिवाय नमाज का एक कलाम जो मैंने पूरे मुहर्रम में पढ़ा है, उसके अलावा अता नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा कलाम दिया था मौला हुसैन की आखिरी वसीयत पे हो। वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैंने बहुजानी आल में तो पढ़ा था, ये मौजू था मौला हुसैन की आखिरी वसीयत, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली गयूरी ज़ैब मिंबर थे, पढ़ना मुझे तो सलाम। और बस ये पूरे साल का निचोड़ था नमाज में, अपनी गुजारते हैं जो रातें नमाज में, पाते हैं वो करम की अताए नमाज में। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने खुदा को देखा नहीं, ना मिला खुदा, लेकिन खुदा से करता हूँ बातें नमाज में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ये माशाल्लाह से आपको 12, 13, 14 बरस हो चुके हैं लिखते हुए, पढ़ते हुए। ये सिलसिला, ये ख़ास अता हुई आपके ऊपर बीबी की। बस हम आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैं भी सारे जहाँ को, सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ज़हूर ताजपोशी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद देता हूँ ईद ज़हरा की ख़ास तौर पर, जिसमें हमारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा मुस्कुराई और उस वजह से ईद ज़हरा का इनेकाद किया जाता है। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अनवर रिज़वी साहब अपने तासुरात बयान कर रहे थे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी में, ख़ाबर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। कौन चैन से सोया पूछ लो